اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم من يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر کا پہلی والی صورتوں کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو سورہ نجم جو ہے، سورہ نجم، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی زبردستی سفارشیں نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی سفارشوں سے مجبور نہیں ہے۔ سفارش کی اجازت جو ہوگی وہ اسی کو ہوگی جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور سفارش کرے گا بھی کون؟ سفارش کرنے والے انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، علماء ہوں گے، حفاظ ہوں گے، جو نیک لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، یہ سفارش کریں گے۔ اور سفارش بھی کس کی جائے گی؟ سفارش بھی صرف مسلمانوں کی جائے گی، موحدین کی سفارش کی جائے گی، کافروں کی اور مشرکوں کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی سفارشیں جو ہے نا، وہ جس کو شفاعت قہری کہتے ہیں کہ زبردستی کوئی شخص اپنی سفارش منوا لے، ایسی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ نے وہاں سب سے جو ہے کیا ہے، شفاعت قہری کی نفی کی۔ ایسی سفارش جو لوگ زبردستی کیا ہے منوا لے اور اللہ ان کی سفارش سے مجبور ہو جائے، ایسی کوئی سفارش وہاں پر نہیں ہوگی۔ سورہ نجم میں یہ ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اندازہ کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، یعنی ہر چیز کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہاں سب سے شفاعت قہری کی نفی کی کہ اللہ کسی کی سفارش سے مجبور نہیں، کوئی زبردستی اللہ سے اپنی سفارشیں منوا نہیں سکتا۔ سورہ قمر میں فرمایا کہ ہر چیز کو اندازے سے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ تو خالق اور مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ برکتوں والا صرف کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے سوا کوئی برکتیں نہیں دے سکتا، برکت دہندہ، برکتیں دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو جگہ ارشاد فرمایا، دو جگہ اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آیت نمبر 74 میں اور بالکل آخری آیت میں۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جب برکتیں دینے والا اللہ ہے تو پھر پاکی بھی کس کی بیان کرو؟
اللہ کی بیان کرو. یعنی جب برکتیں دینے والا اللہ ہے تو یہ برکتیں دینے والی صفت جو ہے اس کی اوروں سے نفی کرو، اور اللہ کے سوا کوئی اور برکتیں دینے والا نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کیا ہے؟ برکتیں دینے والا. سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ توحید والی بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ گئی، تو اب اس توحید والے مسئلے کی خاطر دو کام کرنے ہیں. نمبر ایک، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ اس اللہ کی توحید والی بات کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر، اس توحید والے مسئلے کی خاطر کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ بھی کرو. انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کا اللہ نے کیا کیا؟ ذکر کیا. اس کے بعد سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ اور سورہ صف، چاروں صورتوں کو اللہ نے سورہ حدید کے دوسرے مسئلے پر متفرع کیا. سورہ حدید کا دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ جہاد فی سبیل اللہ. تو اللہ نے ان چاروں صورتوں کی، یعنی سورہ مجادلہ، حشر، سورہ ممتحنہ اور سورہ صف کی بنیاد گویا کہ اس دوسرے مسئلے پر رکھی ہے کہ اللہ نے جو فرمایا قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، اس قتال فی سبیل اللہ پر بنیاد رکھتے ہوئے اللہ نے یہ چار صورتیں کیا کی ہے؟ بیان کی ہے اور اس کو ذکر کیا ہے. سورہ مجادلہ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کیا زجر کا ذکر تھا. کس کا ذکر تھا؟ منافقین کے لیے اللہ نے 3 زجر ذکر فرمائے تھے. یہاں سورہ حشر کے اندر بھی اللہ نے منافقین کے لیے زجر کا ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ حشر کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ حشر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توحید کا اعادہ کیا ہے، دوبارہ مسئلہ توحید کا اللہ نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا. جیسے کہ پہلی صورتوں میں اللہ نے دعوی توحید ذکر کیا نا کہ بھائی اللہ کے سوا، اللہ کے سامنے کوئی اپنی سفارشیں منوا نہیں سکتا ہے زبردستی، شفاعت قہری کی اللہ نے نفی کی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا سورہ قمر میں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، یعنی ہر چیز کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ رحمان میں اللہ نے یہ فرمایا کہ برکت دینے والا وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مسئلہ توحید اللہ نے ذکر کیا تھا، یہاں سورہ حشر میں اللہ نے اس کو دوبارہ ذکر کیا اور فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس صورت میں اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ توحید کا جو دعویٰ ہے اس کو اللہ نے دوبارہ ذکر کیا، اس کا اللہ نے کیا کیا؟ اعادہ کیا ہے. اسی طرح اللہ نے اس صورت کے اندر تخویف کا بھی ذکر کیا. تخویف کہتے ہیں ڈراوے کو، دنیا کا ڈراوا، اور اس کے نمونے اللہ نے پیش کیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اللہ نے کس طرح گزشتہ لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا؟ تم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں بھی کیا کر دیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا. اسی طرح سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال فے کا اور اس کی تقسیم کا ذکر کیا ہے. مال فے اور اس کی تقسیم کا ذکر کیا. ایک ہوتی ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جہاں مجاہدین اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کافروں سے مسلمانوں کو جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ جو ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ ایک حصہ جو ہے وہ تو بیت المال میں چلا جائے گا اور 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین اسلام کے درمیان کیا کر دیے جائیں گے؟ تقسیم کر دیے جائیں گے. اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں سے لڑے نہیں بلکہ کافر مسلمانوں سے مرعوب ہو جائے اور اس مرعوب ہونے کے نتیجے میں کافروں کی جو اموال ہے، ان کے جو مال ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے. اس کو مال فے کہتے ہیں. مال فے کی تقسیم کا اللہ نے طریقہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے. یہاں صورت کی ابتدا میں اللہ نے اسی توحید والے مضمون کو دوبارہ ذکر کیا. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض.
پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، چاہے وہ قولاً اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، چاہے وہ حالاً۔ آپ درخت کو دیکھ لو، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن یہ درخت ایسا لگتا ہے جیسے قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ پہاڑوں کو دیکھ لو، ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ التحیات کی شکل میں کیا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آپ بھیڑ بکری کو، مویشیوں کو دیکھ لو، ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ رکوع کی حالت میں اللہ کی کیا بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو چاہے زبان قول سے ہو یا زبان حال سے ہو، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی پاکی کو سمجھتے نہیں ہو، نہیں سمجھ میں آ رہی بات، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ کیوں پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی؟ فرمایا اس لیے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ وہ اللہ کیا ہے؟ زبردست بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ عزیز کا معنی ہے کہ وہ طاقتور ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کی قدرت کیا ہے؟ اور حکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمتوں والا بھی ہے، یعنی اللہ اپنی طاقت جو ہے وہ حکمت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ ایک آدمی نے جو ہے ریچھ پالا ہوا تھا، تو اس نے اس ریچھ کو تربیت دی تھی، اس کو ٹریننگ دی تھی، اس کو سکھایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ وہ مالک جو تھا وہ سونے لگا تو ریچھ سے کہا کہ بھئی میں سو رہا ہوں، آپ میرے سے مکھیاں کیا ہے بھگانا۔ تو مالک جب سو گیا، ریچھ نے دیکھا کہ مکھی جو ہے وہ مالک کی ناک کے اوپر بیٹھ گئی، تو اس نے ہاتھ سے یوں کیا۔ اب مکھی کی عادت ہے کہ اس کو جہاں سے بھگاؤ وہ وہاں پر آ کے دوبارہ کیا ہوتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ ریچھ نے پھر بھگایا، مکھی پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئی۔ غرض یہ ہے کہ بار بار جو ہے کہ ریچھ مکھی کو بھگاتا گیا، لیکن مکھی جو ہے وہ واپس آتی چلی گئی۔ کیا ہے، یہ جو ریچھ تھا وہ پریشان ہوا۔ ریچھ نے کیا کیا، بڑا پتھر اٹھایا اور انتظار میں تھا کہ جیسے ہی مکھی بیٹھے گی اب اس کو ماروں گا۔ وہ مکھی جیسے ہی اس کے مالک کی ناک کے اوپر بیٹھی یا اس کے چہرے کے اوپر بیٹھی، تو اس ریچھ نے وہ بڑا پتھر جو ہے اس مکھی کو مارنے کی کوشش کی۔ مکھی کو کیا مارتا، اس نے اپنے مالک کی جان ہی لے لی۔ تو دیکھو طاقت تو تھی لیکن علم نہیں تھا، حکمت نہیں تھی، تو اپنی طاقت کو اس نے علم اور حکمت کے مطابق استعمال نہیں کیا۔ اللہ عزیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کیسے استعمال کرتے ہیں؟ حکمت کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے، یعنی اس کی قدرت کامل ہے اور اس کا علم جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ کامل ہے۔ اب دیکھو آگے عزیز کا ایک نمونہ آگے اللہ ذکر کریں گے کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے۔ فرمایا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، یہ اللہ نے تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ذکر کیا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر کیسے عذاب دیتے ہیں۔ دنیا کے عذاب کو جو اللہ نے لوگوں پہ مسلط کیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ڈراتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے کیا ہو جائے، باز آ جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا ذکر کیا ہے۔ بنو نذیر کا، ایک تھے بنو قریظہ، ایک تھے بنو نذیر اور ایک تھے بنو قینقاع، ٹھیک ہے۔ تو بنو نذیر جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا صلح کے لیے، بات چیت کے لیے، گفت و شنید کے لیے۔ اللہ کے رسول جب ان کے پاس گئے اور وہاں اللہ کے رسول بیٹھ گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیوار کی آڑ کے اندر، دیوار کے پاس کیا بٹھا دیا، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جیسے ہی اللہ کے رسول یہاں بیٹھ جائیں گے تو ہم چکی کا پارٹ اوپر سے گرا دیں گے اللہ کے رسول کے اوپر، اور اس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع کی کہ آپ کی قتل کی انہوں نے سازش کی ہے، مشورہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کو کہ بھئی بنو نذیر جو ہے ان کے اوپر کیا کرنا ہے، حملہ آور ہونا ہے۔ اچھا، بنو نذیر کا یہ خیال تھا کہ ہم جن قلعوں کے اندر موجود ہیں نا، وہ قلعے کیا ہے، بہت مضبوط ہیں، یہ قلعے ہمیں کیا کریں گے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے،
یعنی لوگ اگر ہمارے اوپر حملہ کریں گے مسلمان، تو ان مسلمانوں کے حملے سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ کیسے محفوظ رہیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے قلعے کیا ہیں؟ مضبوط ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے قلعے ان کو کیا بچاتے ہیں؟ وہ تو صحابہ کے اور مسلمانوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حملے کی تاب بھی نہ لا سکے۔ ایک ہی حملے کے اندر ان کو کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی، اور وہ اپنے قلعوں سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے، جلاوطنی پر کیا مجبور ہو گئے۔ تو فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہ اللہ وہ ہے اخرج الذین کفروا جس نے نکالا کافروں کو، من اہل الکتاب کہاں سے؟ کون سے کافروں کو نکالا؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب میں سے جو کافر تھے بنو نذیر، ان کو اللہ نے نکالا من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے ہی حملے پر، جیسے ہی پہلا حملہ کیا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے لاول الحشر کا، کہ پہلی مرتبہ ان کو جو جلاوطن کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ خیبر وغیرہ سے ان کو جلاوطن کیا، اور دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ ان کو جلاوطن کیا۔ بعض مفسرین نے لاول الحشر کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ پہلی مرتبہ ان کو جلاوطن کس نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری مرتبہ ان کو جلاوطن کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو چونکہ یہ اس جلاوطنی کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلاوطن کیا تھا، اس لیے اس کو لاول الحشر کہا۔ لیکن میں نے پہلی جو تفسیر ذکر کی اس کے مطابق لاول الحشر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پہلا حملہ مسلمانوں نے کیا، صحابہ نے کیا، پہلے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جلاوطنی پر کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے۔ قرآن کے محاورے سے جو ہے کیا یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر لاول الحشر سے مراد کیا؟ پہلا حملہ ہو، پہلی جلاوطنی مراد نہ ہو کہ پہلی جلاوطنی مراد ہے اور دوسری جلاوطنی مراد نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا؟ پہلے ہی حملہ ہے۔ جیسے ہی صحابہ نے حملہ کیا وہ جلاوطنی پر کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو نا، یہ جو کافر تھے نا، کافروں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے جو قلعے ہیں یہ ہمیں کیا کریں گے؟ بچا لیں گے۔ اللہ نے ان کو اس طریقے سے جلاوطنی پہ مجبور کیا کہ وہ خود بھی حیران، صحابہ بھی حیران۔ صحابہ کا خیال نہیں تھا کہ ہم ان کو یہاں سے نکال سکیں گے اور ان سے مقابلہ کر سکیں گے، اور اسی طرح وہ جو یہود تھے بنو نذیر، ان کا خیال بھی یہ تھا کہ ہمیں یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا، نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو کیا کیا ہے؟ نکالا ہے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، یہاں پر اسی بات کا اللہ نے ذکر کیا، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا خیال نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے یہاں سے۔ ان کی شان و شوکت ایسی تھی، ان کے قلعے اتنے مضبوط معلوم ہو رہے تھے، اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان کا گمان کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان کے جو قلعے ہیں نا یہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ان کا خیال کیا تھا؟ کہ ان کے قلعے یہ ان کو کیا کریں گے؟ اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو ان کے قلعے جو ہے وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پس اللہ آیا ان کے پاس ایسی جگہ سے جہاں سے ان کا گمان نہیں تھا، یعنی اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو بالکل بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی پیسے نہیں، دولت نہیں، جنگی ساز و سامان کی قلت تھی، ان بے سر و سامان مسلمانوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو مغلوب کیا اور وہ وہاں سے جلاوطنی پہ مجبور ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی جو ہے نا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کی مغلوبیت کے اندر جو چیز مؤثر حقیقی ہے وہ اللہ تعالی ہے، کہ اللہ تعالی نے یہ سب کیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دی اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الرعب، مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کی دہشت، مسلمانوں کا رعب اور دہشت اور خوف اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ ڈال دیا۔ اور جب اللہ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈالا
اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین یخربون، وہ کیا کر رہے تھے؟ خراب کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے بیوتہم اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے ہاتھوں سے، اس کی جو چھتیں تھیں نا ان کو گرا رہے تھے تاکہ شاہتیر بھی نکال کے لے جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو اجازت دے دی کہ بھئی جو جا سکتا ہے یہاں سے چلا جائے۔ اب وہ کیا کر رہے تھے کہ بھئی اپنی چھتوں کو گرا رہے تھے، توڑ رہے تھے تاکہ یہ مسلمانوں کے کام نہ آئے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ویران کر رہے تھے اپنے گھروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ مسلمان باہر جو ہے کیا ہے، ان کی کھجور کے درختوں کو، باغات کو کیا ہے ویران کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، اور یہ اندر سے کیا ہے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے خود کہہ رہے تھے کہ فلاں چیز اکھاڑنے کے اندر ہماری کیا کرو، مدد کرو۔ تو گویا کہ اپنے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے ہیں، ویران کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اس کو کیا کر رہے ہیں، اجاڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کی طرف دعوت دی ہے، فاعتبروا، اللہ نے کیا دی ہے؟ نصیحت حاصل کرنے کی اللہ نے دعوت دی ہے انسانوں کو، فرمایا فاعتبروا، عبرت حاصل کرو یہ حالت دیکھ کر، یا اولی الابصار، عقل والو، عقل والو یہ حالت دیکھ کر کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ اب تو عبرت حاصل کرنی چاہیے نا، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے تھے اور ان معاہدوں کو توڑ ڈالا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے کیا، تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر کیا جلاوطنی کو مسلط کر دیا۔ فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ نے لکھ دی تھی ان کے اوپر کیا جلاوطنی کو، اگر نہ ہوتی یہ والی بات، کون سی بات؟ کہ اللہ نے ان کے اوپر گھروں سے نکلنا لکھ دیا تھا۔ جلا سے مراد کیا ہے؟ گھروں سے نکلنا، جلاوطنی۔ اگر یہ جلاوطنی اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی نہ ہوتی تو لعذبہم فی الدنیا، اللہ سزا دیتا، ان کو عذاب دیتا ان کو دنیا کے اندر، یعنی دنیا کے اندر یا تو وہ قید ہو جاتے یا ان کو قتل کر دیا جاتا، دنیا میں اللہ ان کو سزا دے گا۔ لیکن اللہ نے چونکہ یہ بات لکھ دی تھی کہ ان کو جلاوطن کیا جائے گا، اس لیے ان کو کیا جلاوطن کیا گیا، ان کے معاہدے کو توڑ دینے کی وجہ سے ان کو کیا دنیا میں قتل کی سزا نہیں دی گئی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، قتل سے تو بچ گئے، قتل سے تو کیا ہو گئے، اگرچہ بچ گئے، لیکن وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت کے اندر دوزخ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان چونکہ موجود نہیں ہے تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے آخرت کے اندر کیا دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ جو ان کو عذاب دیں گے اور یہ جو ان کو جلاوطن کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جلاوطن دنیا میں کیوں کیا، آخرت میں عذاب کیوں ملے گا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وجہ اللہ نے بیان کی ہے، وجہ یہ ہے ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے شاق اللہ، مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یعنی ایک تو ایمان نہیں لائے، دوسرا انہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، معاہدے کو توڑ ڈالنے کی وجہ سے، چونکہ وہ مخالفت کر گئے اللہ اور اس کے رسول کی، اس لیے ان کو کیا ہے جلاوطن بھی کیا گیا، اور دنیا کے اندر ان کو کیا بھی دیا گیا، کیا ہے آخرت کے اندر ان کو کیا بھی دیا جائے گا، عذاب بھی دیا جائے گا۔ ما قطعتم من لینۃ، اچھا چھوڑ دیا، ومن یشاق اللہ، اور جو شخص مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو اللہ کو کیا پرواہ ہے، فإن اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، اللہ سخت پکڑنے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ جس وقت مسلمان ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کے درختوں کو کاٹ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو امن کی بات کرتے ہیں، کس کی بات کرتے ہیں؟ اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تخریب کاری کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ تو کیا ہے درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، اب جن صحابہ نے ان کے درختوں کو کاٹ دیا یا جلا دیا، اللہ نے فرمایا جو کچھ تم نے کاٹا ہے من لینۃ، کھجور کے درخت میں سے، او ترکتموها، یا اس کو چھوڑ ڈالا ہے، قائمۃ علی اصولها، کہ وہ کھڑے ہیں وہ کھجور کے درخت علی اصولها، اپنی جڑ پر، فباذن اللہ، یہ سب کس کی اجازت سے ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اذن سے ہے اور اللہ کی اجازت سے ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ صحابہ کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ یار ان کے باغات تو نہیں کاٹنے چاہیے، ان کے درخت تو نہیں کیا ہے خراب کرنے چاہیے،
اور خود کیا ہے یہود نے بھی اس شبے کا کیا کیا، اظہار کیا کہ بھئی یہ تو امن کا پیغمبر ہے، اب امن کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر یہ تخریب کاری کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ بھئی جن لوگوں نے ان درختوں کو کاٹا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے، اور جنہوں نے کیا ہے اس کو چھوڑ ڈالا ہے یہ بھی کس سے ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو عزت دے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور جو اعلیٰ درجے کے فاسق ہیں، جو کیا ہے یعنی کافر ہے، بنو نذیر جو ہے، اللہ ان کو کیا رسوا کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کیسے ان کو دنیا کے اندر رسوا کن عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ تو بہرحال یہاں تک پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کس کا ذکر کیا؟ توحید کا ذکر کیا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں، اور اس کے بعد اللہ نے تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ بیان کیا کہ یہ جو بنو نذیر تھے اللہ نے کس طریقے سے ان کو جلاوطن کیا۔ نہ صحابہ کو اور مسلمانوں کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ یہ یہاں سے ہم ان کو نکال سکیں گے، اور خود ان کو بھی یہ گمان تھا کہ بھائی ہمارے قلعے بہت مضبوط ہیں، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں، ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، ان کو اللہ نے ان کے گھروں سے نکالا، اور پہلے حملے کے اندر ہی ان کو کیا کر دیا تھا، نکال لیا۔ زیادہ مشقت کی اور زیادہ محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جیسے ہی حملہ ہوا تو بس اللہ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور مسلمانوں کا رعب جب ان کے دلوں کے اندر کیا ہے پیدا ہو گیا، بس وہ خود جو ہے کیا ہے اپنے ان قلعوں کو خالی کرنے لگے، اور وہاں سے انہوں نے کیا جلاوطنی اختیار کی۔